الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سامعین الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں سعادتیں برکتیں رکھی ہیں. تو اس جہاں میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا متلاشی ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پاک ہے. چنانچہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں ارشاد ہوتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اس میں بہت ہی پیارا اس کے متعلق لکھا ہے کہ صراط الجنان کی چند ایک خوبیاں پہلے بیان کی گئی اور پھر اس آیت مقدسہ کے تحت جو ہے وہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بارے میں. اللہ ذریعہ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی؟ چنانچہ اس کے جو ذرائع لکھے ہیں ان میں ایک ذریعہ محبت الہی کا وہ یہ ہے جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. تو محبت الہی کا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ لکھا کہ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگوں اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ. اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو یہ ایک ذریعہ لکھا کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم حاصل کریں تو اس کا ذریعہ ہے جس طرح اللہ نے فرمایا کہ محبوب ان کو کہے فاتبعونی میرے فرما بردار بن جاؤ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم فرما بردار بن جائیں گے آپ کی اتباع کریں گے آپ کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو یحببکم اللہ اللہ پھر محبت کرنے لگ جائے گا. محبت بھی کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو اس لیے محبت الہی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے حضور کی اتباع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنا. لیکن صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں کہ بعد اولیاء
افضل ترین مخلوق جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں نبیوں کے بعد، اور اس امت میں عظیم المرتبہ لوگ جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں۔ سابقہ نبیوں کی جو امت کے عظیم لوگ تھے ان سے بھی زیادہ فضیلت صحابہ کرام کی ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور آپ کی کامل اتباع کرنے والے تھے، اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو مانا نوافل کی کثرت کے ذریعے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی ولی کو اذیت دی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کسی ولی کو تکلیف دی، اذیت دی، فرمایا میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرا قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اس سے فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور فرمایا کہ اور نوافل کے ذریعے مسلسل یہ قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ فرائض کی پابندی اور پھر نوافل پڑھتا رہتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس بندے کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا کہ وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ لگائیے کہ محبت الہی حاصل کرنے کا، قرب الہی پانے کا ایک طریقہ اس حدیث قدسی میں بیان ہو گیا کہ بندہ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتا ہے یہاں تک کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جناب وہ ان کی ایک ملکہ ہے، وہ ملکہ کہہ رہی جلدی سے گزر جاؤ، ابھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا ہے، تو کہیں وہ تمہیں روند نہ دیں تو جلدی سے گزرو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خاص کرم، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اب چونٹی 3 میل دور ہے، لیکن ہمارے کان کے اندر بھی چلی جائے ہم اس کی آواز نہیں سن سکتے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سن رہے ہیں، وجہ کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ اور پھر اسی طرح جناب اللہ تعالیٰ کا بندہ جب خاص بن جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برخیہ، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب یمن میں پڑا ہوا وہ بھاری بھرکم تخت، ملکہ بلقیس کا تخت، وہ پڑا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر، آپ کے امتی، انہوں نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ میلوں دور پڑا ہوا جناب یمن سے تخت اٹھا کر جناب آپ کے سامنے پیش کر، آنکھ جھپکنے سے پہلے، منو وزنی اور بڑے ہی جناب وہ حفاظت اور سیکورٹی میں پڑا ہوا تخت آپ کے سامنے۔ یہ کیا تھا کہ آصف بن برخیہ اللہ کے ولی تھے،